السلام علیکم سامعین، 17 ذی القعدہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 25 مئی ہے۔ خبر کا عنوان ہے کشمیر کے اسلامی مدرسے۔ دراصل حال ہی میں مجلس دعوت الحق کے چیئرمین مفسر قرآن مولانا عبدالستار سلام قاسمی نے کشمیر کا دورہ کیا ہے۔ وہاں وہ چند مدارس میں گئے ہیں، وہاں انہوں نے کیا دیکھا وہ انہی کی زبانی آپ سنیں۔ یہ بتلا دوں کہ وہاں ان کی ملاقات سلسلہ تھانوی خلیفہ حضرت مولانا بلال حسین دامت برکاتہم کے خلیفہ حضرت مولانا سجاد الرحمن میر، اسی طرح حافظ اسامہ میر اور اسی طرح خلیفہ مجاز حاجی زبیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ ان ملاقاتوں کو بھی انہوں نے یاد کیا ہے اور وہاں کے اسلامی مدارس کے نصاب اور نظام پر تھوڑی روشنی ڈالی ہے۔ مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، جامعات ہیں، ان کا جو نظام اور نصاب ہے کیا وہ دارالعلوم دیوبند سے ملتا جلتا ہے یا کچھ حصہ ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول اللہ۔ جی مولانا، میں ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ میں اس سے پہلے بھی کشمیر گیا ہوں، سن 78 اور 79 میں بھی گیا، 2020 میں بھی گیا اور اب بھی تقریباً میں 10-12 دن وہاں لے کر آیا ہوں۔ الحمدللہ وہاں جو دینی ادارے اور جامعات ہیں، یہ دیکھ کر بڑی خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ وہ اکثر و بیشتر بنیادی طور پر دارالعلوم دیوبند کے نہج پر ہیں۔ وہاں کے علماء دارالعلوم دیوبند ہی کے خوشاچی ہیں اور دارالعلوم ہی کے نہج پر وہ طلباء کو تعلیم دے رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہاں کا جو نصاب ہے وہ بھی بڑی حد تک ہم آہنگ ہے دارالعلوم دیوبند کے۔ نیز بچیوں کی تعلیم پر بھی وہاں خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، جو خود ام المدارس دارالعلوم کے مقاصد میں بھی شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو عصری علوم کی طرف بھی راغب کیا جا رہا ہے اور وہاں جو دینی ادارے ہیں ان میں اکثر و بیشتر میں 8ویں تک کی باضابطہ تعلیم ہے، بعد میں 10ویں تک کی ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئند تبدیلیاں ہیں۔ الحمدللہ وہاں عام طور پر جو ماحول ہے وہ دینی ماحول ہے۔ خواتین میں پردہ ایک جزو لا ينفق، جزو لازمی ہے اور ہر مسجد، قریب مسجدیں، ہر 4 قدم پر ایک مسجد ہے الحمدللہ، اور ہر مسجد کے پیشانی پر یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اس پر صرف مسجد لکھا ہوا نہیں ہوتا بلکہ مسجد شریف۔ تو الحمدللہ 10-12 دن بڑے حضرات سے وہاں ملاقات ہوئی۔ کسی ایک آدمی کا نام بتائیں یا ادارے کا نام جہاں آپ تشریف لے گئے، کس سے ملاقات ہوئی؟ دیکھیے، جو پوری کشمیر میں جو سب سے اہم شخصیت ہیں اور شیخ کشمیر ہیں، دارالعلوم دیوبند کی شورا کے معزز رکن ہیں مولانا رحمت اللہ صاحب کشمیری دامت برکاتہم۔ وہ اگرچہ مجھ سے 6-7 سال بعد کے ہیں، جونیئر ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بڑا علم، تقوی، تدین سے نوازا ہے اور وہ قابل ہونے کے ساتھ ساتھ مقبول ہیں پوری وادی کے اندر۔ تو ان سے ملاقات ہوئی اور چونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا، انہوں نے فیملی کو ہی بلایا، بلکہ دعوت دی کہ وہ آپ بانڈی پورہ آئیں، بڑا ادارہ ہے ان کا، اور الحمدللہ پوری کشمیری عوام پر ان کا ایک بڑا اثر ہے۔
پچھلے دنوں جب میں گیا تھا 2020 میں تو وہاں نصاب تعلیم کا مسئلہ بڑا اہم بنا ہوا تھا، لیکن مولانا رحمت اللہ صاحب کی جرأت کو سلام ہے کہ انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ یہ فیصلہ لیا کہ نہیں، اس ریاست میں جو ہمارے مدارس کے طلباء ہیں، طالبات ہیں، ان کے نصاب میں کسی بھی طرح کی شرک کی آمیزش نہیں ہوگی۔ انہوں نے قربانیاں بھی دیں، آزمائشوں میں آئے، لیکن الحمدللہ پوری طرح وہ کامیاب ہیں۔ کسی کوئی اور شخصیت ہے جس سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ میں وہاں تقریباً 4-5 دن سری نگر میں ایک معروف مدرسہ ہے باب العلوم کے نام سے، ان سے اگرچہ پہلے سے کوئی شناسائی نہیں تھی، لیکن ایک سلسلہ بسلسلہ ان سے رابطہ ہوا، اور وہاں کے جو مولانا سجاد الرحمان میر ہیں، ان کے صاحبزادی جناب اسامہ صاحب، انہوں نے بڑے والہانہ انداز میں مجھے مدعو کیا، اور بڑے پرتپاک انداز میں، اور سچ مانیے انہوں نے اس قدر پذیرائی کی اور اس قدر انہوں نے ضیافت کی کہ میرے ساتھ جو میری بچی اور نواسے اور نوازی اور بیٹا اور بہو اور پوتا، وہ اور دو بیٹے بھی ساتھ تھے، وہ اتنے متاثر ہوئے کہ میں بتا نہیں سکتا، اور بڑی ان کے لیے دعائیں دیں، میرا دل بھی ان کے لیے دعا گو ہے۔ بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ، ان کا نصاب وہی دارالعلوم کا ہے، درجہ سوم تک ان کے یہاں تعلیم ہے جی، اور بچیوں کی تعلیم کا الگ نظام ہے، اسکولی تعلیم کا نظام بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ رفائی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، کسی کا علاج معالجہ ہے، تو ہم جہتی ان کی خدمات ہیں۔ ایک بات یہ بتائیے، وہاں مساجد میں آپ رہے ہیں اور سماجی کارکنوں سے ملے ہیں، تو کیا وہاں کوئی مسلکی اختلاف کوئی انتشاری حد تک ہے؟ الحمدللہ وہاں یہ جو اپنے یو پی اور بہار میں عام طور سے جو مسلکی تعصب اور تحزب اور تشدد ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر پوری طرح پاک ہے۔ مجھے وہاں جمعے میں امامت و خطابت اور بیان کا بھی موقع دیا گیا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ مختلف مسالک کے لوگ وہ آپس میں ہم آہنگ ہیں، کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے ان میں کہ جس سے فرقہ واریت کی بو محسوس ہو، وہ سب ایک ہیں، اسلام کے لیے، اسلامی کاز کے لیے، دین کے لیے، وہ سب ایک پلیٹ فارم پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے وہاں دورہ کیا ہے، تو کیا کہیں وہاں کوئی ایسا ماحول پایا جہاں شدت پسندانہ ماحول ہو یا امن شانتی، کیسا ماحول پایا؟ نہیں، الحمدللہ میں نے بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں کی، عام طور دکانداروں سے بات چیت کی، عام راہگیروں سے میں ملا، جو پولیس کا محکمہ ہے ان سے بھی میری ملاقاتیں ہوئیں۔ وہاں میں نے یہی محسوس کیا کہ ہر طرح امن ہے، ہر طرح سکون ہے، لوگ خوشحال ہیں۔ یوں چھوٹے موٹے مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر اہل کشمیر بہت خوش ہیں، خوشحال ہیں، اور اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں مولانا صاحب کا انٹرویو تقریباً پورا ہو گیا ہے، اور اس میں کوئی رائے آپ کو دینی ہو تو 96 27 70 90 14 ہمارا نمبر ہے، اس پر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔